بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی رسول الکریم۔ معزز ناظرین، جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے 2 دفعہ عروج عطا فرمایا اور 2 دفعہ ان پر زوال آیا، اور زوال کا اس کا کیا سبب تھا؟ ان کی اپنی بدعمالیاں اور عہد شکنی، جو اللہ رب العزت سے جو انہوں نے عہد کیا تھا اس عہد کو توڑا، انہوں نے شرک کیا انہوں نے، اور جتنی بھی برائیاں تھیں انہوں نے اس کو اپنے اندر سمو لیا۔ نتیجاً اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ان کو عروج تھا ابتدا میں، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان پہ زوال کا کوڑا برسایا، پھر جو ہے وہ ان پہ عذاب کا کوڑا برسایا، پھر ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے اللہ رب العزت نے پھر عروج دیا، انہوں نے پھر نافرمانی کی، اور پھر جو ہے ان پر زوال آیا۔ سیم ایز دا کیس مسلمانوں کے ساتھ بھی رہا۔ مسلمانوں کی جب ابتدا ظہور اسلام ہوا تو اسلام جو ہے وہ بہت تیزی سے خطہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں، پورے افریقہ اور پورے جو ہے وہ یورپ اور مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ، چائنا، رشیا اور سب کانٹیننٹ، یہ بر صغیر کا جو خطہ تھا، اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال جو ہے وہ بہت زبردست محنت کی اس دین کو پھیلانے میں، اس اسلام کی روشنی کو پھیلانے میں، اور اپنی حیات طیبہ میں خطہ عرب میں اسلام کے نور، خطہ عرب کو اسلام کے نور سے انہوں نے منور فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کی ایک زبردست قسم کی جماعت تیار کی، جو ہر لحاظ سے جو ہے وہ پرفیکٹ تھے، وہ ہر لحاظ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کرتے تھے، اور جو ہے وہ جنگوں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی شروع سے، جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کی تربیت ہی ایسی ہو رہی تھی کہ کیونکہ مسلمانوں جیسے جو ہے مسلمان جب پاور میں آئے اور اس ریاست مدینہ کا ایک قیام ہوا تو جتنی بھی طاقتی قوتیں تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو گئیں، خاص طور پہ یہودی جو ہے وہ اور نصرانی، لیکن یہودیوں نے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اور مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت و تائید سے جو ہے وہ ان جو طاقتوں کو، ان منفی طاقتوں کو جو ہے شکست دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا ہم دور دیکھتے ہیں تو اس میں 4 خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلفائے راشدین کا دور تھا، ان 4 خلفاء کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ کم و بیش جو ہے وہ 632 سے لے کے 634 تک جو ہے وہ ایز اے خلیفہ جو ہے انہوں نے کام کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 634 سے لے کے 644 تک جو ہے وہ کام کیا ایز اے خلیفہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 644 سے لے کے 656 تک جو ہے وہ حکومت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 656 سے لے کے 661 تک جو ہے وہ حکومت کی۔ تو 4 خلفائے راشدین نے بہت جو ہے وہ فہم و فراست سے مسلمان اس دین اسلام کو خطہ عرب سے نکال کر اور پوری دنیا میں اس کو پھیلایا۔ ایک دور جو ہے یہ مسلمانوں کا، یہ جو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس کے بعد ایک دور جو ہے وہ یہ عروج کا دور تھا صحابہ اکرام کا۔ اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں، کیونکہ پیریڈ بہت کم ہے تو اس میں فتوحات کا جو سلسلہ تھا بہت کم تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ افریقہ، شمال افریقہ، یمن، پھر یہ لیبنان جو آج کا لبنان ہے، پھر شام جس میں عراق ہے اور اردن ہے، اور جو ہے یمن ہے،
اور پھر جو ہے وہ یہاں بر صغیر کے علاقے کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے اسلام کی روشنی چائنا تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی اور اس میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی فتوحات ہوئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیونکہ سازشوں کا اور سازشوں کا بہت زور تھا تو اتنی فتوحات نہیں ہے، لیکن پھر بھی 4 خلفائے راشدین کا دور بہت زبردست تھا۔ یہ عروج کا دور تھا مسلمانوں کا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جب خلفائے راشدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے امام حسن تھے وہ خلیفہ بنے، لیکن وہ 6 مہینے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اپنے اختلافات ہونے کی وجہ سے آپ نے 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ حکومت چھوڑ دی۔ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا 20 سال آپ نے جو ہے وہ ایز اے خلیفہ حکومت کی اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت معاویہ کا جو دور ہے یہ بھی ایک اسلام کے اندر ایک جو ہے پرامن اور فتوحات کا دور کہلاتا ہے، اور آپ کے دور میں جو ہے وہ تقریباً 3 بر اعظموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حیات کے اندر اپنے بیٹے یزید کو جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کر دیا کہ ان کے بعد جو ہے یہ خلیفہ بنے گا۔ تو حضرت یزید نے آپ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ خلافت کا جو ہے وہ کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن وہ اپنے کریکٹر کے لحاظ سے وہ اتنا پاورفل نہیں تھا اور اس کی جو ہے اتنی اپنا پوزیشن نہیں تھی عام پبلک میں، اور خاص طور پہ حضرت اہل بیت کے حلقوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت بھی کی، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا بھی ہوا اسی حوالے سے۔ یہاں سے جو ہے مسلمانوں کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر صحابہ اکرام کا دور، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے پھر مسلمانوں میں کے جو ادوار تھے، حکومتیں تھیں، ان میں جو ہے توڑ پھوڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے جو غیر مسلم قوتیں تھیں انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں ہی کے اندر سے جو ہے وہ اپنے کے اندر سے ہی کچھ لوگوں کو جو ہے وہ خریدا اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے بہت اہم رول ادا کیا۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں جنگ جمل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی افواج کے درمیان جو ہے وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے کافی جو ہے وہ خون ریز مارکا ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین میں جو ہے وہ لڑائی ہوئی، اور یہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان شروع سے جو ہے وہ یہ معاملہ چلے آ رہے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے امت کو جو ہے وہ متحد کر کے یہ لوگ چلتے رہے۔ حضرت جب یزید کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ان کا 6 مہینے حکومت کی، پھر عمر عبدالعزیز کا دور آیا جس میں بنو امیہ کا دور آیا۔ بنو امیہ میں سب سے جو گولڈن جو پیریڈ حکومت کا کہلاتا ہے حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا، اس لیے کہ 2.5 سال آپ نے حکومت کی، لیکن آپ کا دور لوگ مثال دیتے ہیں اس طریقے سے یہ دور سے خلفائے راشدین سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ بہت زبردست دور تھا، یہ اسلامی ہسٹری کے اندر ایک بڑا گولڈن ایک روشن باب کی طرح جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ پھر بنو امیہ کا دور چلتا رہا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بنو عباس کا جو ہے دور آ گیا۔ بنو عباس کے دور میں بھی مسلمان جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ عروج رہا وہاں پر، اور زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں نے ترقی کی۔ علم فن جتنے بھی ہنر تھے، جتنے بھی دنیا کے اندر علم موجود تھا، مسلمانوں نے اس میں بہت کام کیا اور ہر شعبے میں کام کیا اور اپنا نام بھی پیدا کیا۔ جو بڑے بڑے سائنسدان جو پیدا ہوئے اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر، جابر بن حیان، ابن ہشم وغیرہ اس نام کے، تو آئندہ کسی ویڈیو میں اس ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے اس حوالے سے۔ تو یہ بڑا زبردست دور تھا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے، اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات تھے ان سے ہٹ کر،
اور دنیا بھی جو ہے وہ معاملات میں اس برے طریقے سے پھنس گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ تاتاریوں کا ایک عذاب جو ہے مسلط کیا، اور پھر جو ہے وہ بغداد جو کہ ایک مرکز ہوتا تھا مسلمانوں کا، تو یہ تاتاریوں نے جو ہے وہ بہت بری طریقے سے ان کو قتل عام کیا اور پورا جو ہے وہ بغداد کو تخت و تاراج کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ جب مسلمان بالکل ہی جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ ختم ہو گئے، اور یہ بالکل جو ہے مسلمانوں کا دور ختم ہو گیا، اور یہاں تک کہ جب مسلمانوں کے آخری جو خلیفہ تھے معتصم باللہ، تو تاتاریوں نے جو ہے وہ اس کو زندہ گائے کی کھال میں، جانور کی کھال میں جو ہے وہ سی کر اور ان پہ گھوڑے چلا دیے، اتنا ظلم کیا۔ تو یہ ایک اس کی بہت تفصیل ہے، پھر آئندہ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ اب یہ دور جو ہے مسلمانوں کا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا تھا سلسلہ، تو یہاں کے جو ہے یہ دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، یہ مسلمانوں کے عروج کا، مسلمان کی تین بر صغیر، تین جو ہے وہ سب کانٹیننٹ، تین جو ہے وہ بر اعظم ان پہ حکومت کرنے کا۔ پھر تاتاریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ ایسے اٹھائے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ ترک لوگ تھے، تاتاری جو ہے وہ ایکچولی ترک نژاد تھے، یہ ان کے تعلق جو ہے وہ ترک، اس زمانے کے ترکمانستان سے تھا، ترک نژاد تھے یہ لوگ جو ہے اللہ نے ان کو اسلام کی جو ہے وہ دولت سے سرفراز کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ، جس کو سلطنت عثمانیہ ہمیں کہتے ہیں، کہ جو عثمان جو تھے اس سلطنت عثمانیہ کے بانی، انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ یہ ایک سیکنڈ پیریڈ شروع ہوا مسلمانوں کا عروج کا، اور پھر جو ہے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ یہ تقریباً 700 سال تک جو ہے وہ حکومت کرتے رہے، پورے یورپ تک پہنچ گئے تھے مسلمان، پورا افریقہ ان کے انڈر میں آ گیا تھا، پورا جو ہے عرب جو ہے ان پہ ان کی حکمرانی تھی، اور فار ایسٹ کے اندر جو ہے وہ جیسے ہمارے ملیشیا، انڈونیشیا، یہ چائنا ہو گیا، اس پہ مسلمانوں کی حکومت تھی یہ، اور بہت شان و شوکت سے حکومت کر رہے تھے۔ انگریزوں کو، کیونکہ جب انگریز جو تھے اس زمانے میں اتنے پاورفل نہیں تھے، لیکن وہ سازشیں کرتے تھے، اور انہوں نے کئی دفعہ جو ہے وہ ترکوں کے ساتھ لڑائی کی، لیکن وہ ہمیشہ وہ اس میں ناکام ہوئے یہ۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم مسلمانوں کو براہ راست جنگ میں شکست نہیں دے سکتے، اور ہم جو ہے وہ انہوں نے ایک ان کا جو تھنک ٹینک تھا، انہوں نے یہ پروپوزل دیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی تقسیم کرو اور پھر حکومت کرو، یہ کہ کسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو جو ہے وہ توڑ دیا جائے، یعنی مسلمانوں کی جو 3 بر اعظم پہ حکومت تھی ان کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اب یہ کام کیسے کیا جائے، یہ کون کرے گا، یہ تو بہت ذمہ داری والی کام تھا اور بہت ذہانت والا کام تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ بہت مضبوط جو ہے وہ حکومت خلافت تھی یہ، اور ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا پوری دنیا کے اندر، اور ان کا بڑا رعب و دبدبہ تھا، ان کو اتنا آسان نہیں تھا ہرانا، اور ان کے دور میں جو ہے مسلمانوں نے بہت ترقی بھی کی، بہت زیادہ ترقی کی زندگی ہر شعبے کے اندر۔ اب برطانیہ جو اس زمانے میں، جس طرح آج امریکہ اپنے وقت میں جو ہے آج کی جو سپر پاور امریکہ ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے وہ UK برطانیہ جو ہے وہ ایک سپر پاور تھا، اور کہتے تھے کہ برطانیہ کی جو حکومت اتنی بڑی تھی، اتنے بڑے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی کہ وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو برطانیہ اس زمانے میں کیونکہ سپر پاور تھا، اس کا اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، اور اس کی یہ خواہش بھی تھی کہ کسی طریقے سے یہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی تھی، اور اسلام پوری آلموسٹ دنیا میں پھیل گیا تھا، اور مسلمانوں کی حکومت پوری آلموسٹ تقریباً دنیا میں حکومت کر رہے تھے، کسی طریقے سے حکومت کو توڑ دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو پارا پارا کر دیا جائے۔ براہ راست یہ مسلمانوں سے لڑنے میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کچھ ایسے جو ہے وہ غدار ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ تلاش کیے، اور اپنی ایک جو ہے وہ ایک کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس اس کو تیار کیا۔ یہ بڑا ذہین، یہ برٹش آرمی میں آفیسر تھا، اور یہ بڑا ذہین آدمی تھا، اس کو بہت ساری چیزوں پہ عبور حاصل تھا، وہ اسکالر بھی تھا، وہ اس کو انٹیلیجنس کی بھی جو ہے وہ نالج تھی وہ۔
اس کو جو ہے تیار کیا. اس کو سب سے زیادہ پلس پوائنٹ یا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کو عربی بہت اچھی آتی تھی، اور اس کے وضاقتہ جو ہے کہ سے بھی وہ عربی لگتا تھا. تو اس کو جو ہے وہ برٹش جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، انہوں نے تیار کیا، اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ کر کے پھر اس کو جو ہے وہ عربوں کے درمیان جو اس زمانے میں جو عرب تھے جو زیر اثر تھے، وہ عرب جتنے بھی علاقے تھے سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھے، عربوں میں اس نے جو ہے وہ سازش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عربوں کا اپنا ہم نوا بنا لے، اور اس نے جو ہے وہ ایک نفرت کا بیج بونا شروع کر دیا. اس نے وہاں پرچار کیا عربوں کے درمیان کہ تم عرب ہو اور تم پر جو ہے غیر عرب جو ہے وہ حکومت کر رہے ہیں، یعنی ترک ہے، تو تمہارا اپنا حق بنتا ہے کہ تم اپنے جو ہے ملکوں پر اپنے عرب پہ جو ہے وہ عربی حکومت کر سکیں. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جو ہے وہ کوئی ترک جو ہے وہ غیر عرب جو ہے آپ حکومت کریں. یہ اس نے ایسا زہر گھولا، اور جو ہے اس نے جس طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو خریدا، پیسہ بھی خرچ کیا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمدرد جو ہے وہ اس نے ظاہر کیا. اور ایک اسٹیج پر ایک وقت میں اس نے جب کچھ تھوڑا سا اس کو ناکامی بھی ہوئی، لیکن جب اس نے اپنا ڈکلیئر کر دیا کہ بھئی میں مسلمان ہوں، اور جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا، تو جو عرب تھے وہ اس کو اپنا ہمدرد سمجھنے لگے، اور اس نے جو ہے وہ لاکھوں پاؤنڈ جو ہے وہ لوگوں میں، عرب کے جو لوگ تھے وہاں کے، ان میں خرچ کیے اور ان کی ہمدردی حاصل کی. اس زمانے میں جو اردن کے جو بادشاہ تھے شاہ حسین، ان کے جو دادا تھے شریف مکہ، وہ اس وقت ان کا جو ہے پورا عرب پہ ہولڈ بھی تھا، اور ان کی حکومت بھی یہ تھی. تو ان کے جو بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، ان سے جو ہے یہ لارنس یہ سر تھامس لارنس جو ان سے ملا، لیکن انہوں نے اس کو کوئی رسپانس نہیں دیا. پھر انہوں نے اس کو اپروچ کیا شریف مکہ کو، اور لالچ دیا کہ اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم جو ہے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ختم کر دیں گے، اور پھر ہم جو ہے تمہیں جو ہے وہ اپنے علاقوں میں جو ہے وہ حکومت دے دیں گے. اپنا آپ جو ہے وہ حکومت کرو، عیش کرو، اور اپنی پاور جو ہے وہ اپنی استعمال کرو، یہ بجائے یہ کہ ترکوں کے جو ہے محکوم بن کر رہو. تو یہ ایسا زہر اس نے بیج بویا کہ جو ہے وہ اس کی سازشوں میں آ گئے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے لگے، اور جو ہے انہوں نے باقاعدہ مل کر جو ہے وہ ترکوں پہ حملہ کر دیا، اور لاکھوں ہزاروں ترکوں کو جو ہے قتل کر دیا. اور مدینہ سے لے کے جو بغداد تک جو ٹرین تھی اس کو جو ہے وہ اڑا دیا. غرض کے ہر طریقے سے جو ہے سلطنت عثمانیہ کو انہوں نے کمزور کیا، اور پھر جو ہے وہ اس میں یہ کامیاب ہو گئے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ ڈکلائن کر گئی، وہ ختم ہو گئی، اور یہ اپنے جو ہے وہ یہ ختم ہو گئی، اس کا پاور ختم ہو گئی، اور جو ہے جتنے بھی خلیفہ تھے سلطنت عثمانیہ کے وہ سرنڈر کر گئے. کیونکہ جب اندر سے آدمی کمزور ہو تو باہر کی طاقتیں جو ہیں ان کو آسان ہو جاتا ہے کام کرنا. اور مسلمانوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ جو ڈرا بیک یہی رہا ہے کہ غیر مسلمی طاقتیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ہمیشہ سے وہ مسلمانوں ہی میں سے جو ایسے غدار جو ہے تلاش کر لیتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ لالچ دیتے ہیں، پیسوں کا بھی لالچ، حکومت کا بھی لالچ، طاقت کا بھی لالچ، ہر قسم کا لالچ دیتے ہیں کہ اور پھر وہ اس میں جھانسے میں آ جاتے ہیں، اور پھر جو وہ اپنا کام کر جاتے ہیں. تو یہ لارنس جو تھا، اس کے اوپر ایک فلم بھی بہت مشہور بنی ہے، لارنس آف عربیہ. اس نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں اہم ترین رول ادا کیا، اور یہی ذمہ دار ہے. ہسٹری کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ کو برباد کرنے میں، ختم کرنے میں، ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اس کا ذمہ دار ہے. جب یہ سلطنت عثمانیہ سرنڈر کر گئے تو عرب جو تھے وہ سارے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ بھئی تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ہمارے حصے دے دیے جائیں اور ہم اس پہ حکومت کریں گے. تو بجائے یہ کہ اپنے وعدے کو یہ پورا کرتے، یہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور جو برطانیہ کے زیر اثر جیسے عراق تھا، مصر تھا، وہ برطانیہ کے حصے میں چلا گیا،
اور باقی جو ہیں وہ اس کے اٹلی کے حصے میں چلے گئے، کچھ فرانس نے لے لیے کچھ حصے، جیسے یمن تھا، لیبنان تھا، اور دوسرے یہ اردن کے علاقے جو ہیں، اور یہ انہوں نے کہا کہ حکومت آپ کرو گے لیکن ہمارا جو ہے سارے کنٹرول ہمارا رہے گا. تو یہ بہرحال، لیکن باقی جو کیونکہ یہ خطہ بڑے زرخیز تھے اور یہاں پر جو ہے وہ کافی حد تک خوشحالی بھی تھی، لیکن یہ جو مشرقی وسطیٰ کا جیسے یہ آج کے جو جیسے سعودی عرب ہے، کویت ہے، یا عمان ہے، یا یہ دبئی کے علاقے ہیں، یہ تو غیر جو ہے وہ اہم علاقے تھے، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، تیل تو بہت بعد میں نکلا ہے یہ. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور ان کو جو ہے وہ جو عرب جو تھے اس وقت کے جو بھی آل سعود وغیرہ، ان کو یہ دے دیا خطہ، لیکن جو ہے وہ ان پر جو ہے اپنا اس نے کنٹرول رکھا ہی ہے. تو یہ اس طریقے سے سلطنت عثمانیہ کو جو ہے وہ اس طرح ایک زوال یہ شروع ہو گیا. اب بنیادی وجہ کیا تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک عروج پہ جاتے ہیں، پھر زوال ہوتے ہیں، پھر عروج پہ جاتے ہیں، پھر زوال ہوتا ہے. ان کا بھی وہی حال ہے جس طرح بنی اسرائیل کا، کہ جو اللہ کے جو احکامات تھے، رسول کی جو سنتیں تھیں، ان کو توڑ دیا انہوں نے، جس طرح بنی اسرائیل نے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں نے بھی یہی کیا، اور جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں نکل گئے، جو ہے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ عروج دے کے پھر جو ہے وہ زوال کر دیا. تو سلطنت عثمانیہ کے بعد جب ختم ہو گئی تو مسلمان جو ہے وہ، اور آج تک جو ہے مسلمان زوال پذیر رہی ہیں. آج بھی جو مسلمان جو ریاستیں آزاد ہیں، جیسے عرب ریاستیں جتنی بھی ہیں آزاد ہیں، تو یہ بظاہر تو آزاد ہیں لیکن یہ محکوم ہیں. یہ جو ہے وہ آج کی جو موجودہ سپر پاور ہے امریکہ، اس نے تھوڑا سا تعاون ضرور کیا. کچھ عرصے کے بعد جب برطانیہ کمزور ہو گیا تو یہ برطانیہ کمزور ہو گیا تو امریکہ ایز اے سپر پاور ابھرنے لگا. تو امریکہ نے ان کو آزادی دی، لیکن امریکہ نے جو ہے وہ جیسے مصر الگ ہو گیا، اردن جو ہے وہ ایک الگ ملک بن گیا، سعودی عرب ایک الگ بن گیا، کویت الگ ملک بن گیا، عراق الگ بن گیا، شام الگ بن گیا، لیبنان الگ بن گیا. یہ الگ الگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ وجود میں آ گئے دنیا کے نقشے میں، اور جو ہے وہ یہاں پر یہ وہیں کے لوگ جو ہیں حکمرانی کرنے لگے. لیکن اس سے بڑی سازش جو ہوئی مسلمانوں کے خلاف وہ یہ کہ اسرائیل کی سلطنت کو، اسرائیل کو جو ہے وہ اسرائیل کو جو ہے وہ کے وجود کو جو ہے وہ اس کے وجود کو جو ہے وہ زندہ کر کے، اور جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے فلسطین میں آباد کر کے، اور اسرائیل کی سلطنت کو جو ہے وہ یہاں قیام کو جو ہے ممکن بنایا. تو یہ ایک ایسا پیٹ میں جو انہوں نے عرب کے چھرا گھوبا پیٹ میں، کہ ان کی پوری جو ہے وہ عرب جو تھے وہ پورا جو ہے وہ ایک ناسور بن گیا. یہ شروع میں تو ان کو احساس نہیں تھا، لیکن اب جو ہے وہ یہ اسرائیل کی جو سلطنت ہے، اسرائیل کی حکومت ہے، عربوں کے لیے ایک بہت ناسور بن گئی. اور جو ہے وہ آج جو ہے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دشمنوں کی سازش ضرور تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اور گو کہ جو ہے وہ بظاہر تو یہ لوگ آزاد ہیں، بظاہر یہ اپنے جو ہے معاملات چلانے میں آزاد ہیں، اپنی حکومتیں کرنے میں آزاد ہیں، لیکن مسلمان جتنے بھی ہیں 52 ملک، یہ سب کسی نہ کسی جو ہے وہ امریکہ کے یا برٹش کے یا کسی نہ کسی اس کے زیر نگی ہیں. کوئی رشیا کے انڈر میں ہے، کوئی چائنا کے انڈر میں، اور کوئی جو ہے وہ امریکہ کے. مسلمان بظاہر آزاد، لیکن جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ انٹرنلی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر اس بات کو نہیں سمجھا انہوں نے اور نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اسرائیل نے اب یہ طے کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو، خاص طور پہ جو ہے فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو ختم کرنا ہے، اور اپنا جو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا اس کو پورا کرنا ہے. یہ ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ جو ہے وہ نہیں ہوگی داستان ہماری داستانوں میں. السلام علیکم.